جی بولیں بھائی صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی، وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ وعلیکم خیریت سے ہیں؟ السلام ملیار بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، میں کافی دیر سے آپ کی کال کا ویٹ کر رہا ہوں، لیکن ہو نہیں پا رہی۔ اور آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، خدا آپ کو سلام کیجیے۔ تھینک یو سر۔ سر میرا آج کا ایک سوال ہے جی جو ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ ان کو جی ڈیفینڈ کرنے میں آیا ہوں کیونکہ جی نہج البلاغہ کے اندر ان کے نام کے، ان کی شان کے خطبات ہیں، مولا علی نے جو جی دی جی ہیں۔ جی جی اور ایک میں آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں، سورہ نور کی آیت نمبر 55۔ اس میں اللہ جی پاک فرماتے ہیں، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کو اور اچھے ایمان کرنے والوں کو وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا، جسے ان سے پہلو کے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم، اسی کے متعلق ایک نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ہے، مکتوب نمبر 6، حضرت امیر معاویہ کے نام پہ جو خط لکھا تھا مولا علی نے، اس پہ انہوں نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، اور اس کے بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نصر ثانی کا حق نہیں، اور جو برو وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شواری کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے۔ وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشندی سمجھی جائے گی۔ اب جو کوئی اس شخصیت پر اعتراض یا نظر ثانی اختیار کرتا ہو، الگ ہو جائے، تو اسے وہ سب اسی طرح واپس لائیں گے جدھر سے وہ مخروف ہو گئے انہیں، اور اگر انکار کرے گا تو اس سے لڑیں، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ گئے، دوسرے اوپر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ سر آپ مجھے اس چیز کا ذرا تفسیر اور ایلوبریٹ کریں آنسر کو کہ یہ کیا ہے۔ اچھی بات ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے آیت کی ترجمہ پیش مولا کروں علی کہ کے تو خطبات ہیں ان کے لیے۔ اوکے، ایک منٹ میں اجازت دیں، میں آپ کے ساؤنڈ کو میوٹ کر دوں کیونکہ میری آواز دوبارہ مجھے واپس آ رہی ہے آپ کے مائکرو فون سے۔ دیکھیں جہاں تک آیا کا تعلق ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ لیستخلفنہم فی الارض، یہ پوری زمین کی حکومت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام سے وعدہ ہے، اور ابو بکر عمر کو تو ان کو پوری زمین کی حکومت کبھی ملی نہیں ہے، یہ تو واضح بات ہے۔ اور دوسری بات ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ وعدہ کن سے؟ مؤمنین سے، جن کا ایمان بھی عمل صالح بھی ہے، اور ہمارا آپ کے علماء سے دعوت یہی ہے کہ آپ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں۔ ہم بھیا ان کا اسلام جس دن آپ لوگوں نے ثابت کیا، میں اس دن آپ کے علماء بھی اچھی طرح سے سن رہے ہیں، میرا چیلنج آج سے نہیں 15 سال سے، آپ کے علماء جس دن ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کیا، میں نے عرض یہی کیا کہ میں اپنا نام حسن اللہ یری سے چینج کر کے غلام یزید رکھوں گا، اور میں آؤں گا پاکستان تاکہ تم مجھے طالبان کے حوالے کرو اور مجھے پھانسی دے دو۔ جی سر، کیا فرما ان رہے کا ہیں؟ اسلام کیا، ان کا میں مرتبہ بھی ثابت کر دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مولا علی نے اوکے، ان کا مرتبہ کیا دیا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ اسلام جب ثابت کرنا ہے آپ کے مولوی نہیں کر سکتے تو آپ کیا ثابت کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات یہ ہے، تو یہ آیا کے متعلق میں مزید عرض کرتا ہوں، یہ الکتاب الکشف والبیان عن تفسیر القرآن المعروف بتفسیر الثعلبی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں ملاحظہ فرمائیے، اس میں یہ کتاب جلد نمبر 19 ہے، کتاب سنہ 2015 میں چھپی ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا کیا مطلب ہے؟ أَيْ لَيُوَرِّثَنَّهُمْ، میں ان کو وارث بنا دوں گا، ان کو مالک بنا دوں گا، ارض الکفار من العربی والعجم فیجعلہم ملوکہا وساستہا وسکانہا، پورے زمین کے جتنے عرب ہیں اور غیر عرب ہیں، یعنی پوری زمین کی ملکیت ان کے حوالے کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے مراد یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا کہ یہ آیت تو ابو بکر عمر سے کوئی تعلق نہیں، اب جہاں تک نہج البلاغہ کے خطبے کا تعلق ہے، تو یہ ایک شیعہ حدیث نہیں ہے،
نہج البلاغہ جو کتاب ہے میرے بھائی، اگر آپ میرے اسی چینل پہ چلے جائیں، وہاں پہ جو یوٹیوب چینل ہے اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہاں پہ میرا ایک کلپ ہے، بلکہ ایک اسپیچ ہے، کیا نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر کی تعریف موجود ہے، اس عنوان کے تحت میرے اسی یوٹیوب چینل میں میرے 2 گھنٹے کی تقریر ہے، اس میں آپ دیکھ لیں۔ اس میں نے بہت تفصیل سے بات کیا کہ نہج البلاغہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ سب صحیح احادیث ہیں اور یہ سب شیعہ احادیث ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اس کتاب کے مصنف محدث بھی نہیں تھے، اور یہ متأخر بعد میں بنی ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب 5ویں صدی میں لکھی گئی ہے، اور یہ کتاب اس طرح نہیں ہے کہ شیعوں کے نزدیک سب سے جو اہم کتاب ہے یا سب سے جو معتبر کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہو۔ یہ جو آپ خطبہ بیان کر رہے ہیں، اس نہج البلاغہ کے مؤلف نے اپنے کتب میں شیعوں کے بھی حدیث لے کے آئے اور مخالفین کے بھی حدیث لے کے آئے۔ یہ خطبہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ مخالفین کے کتب میں سے، اور نہج البلاغہ سے پہلے ابن قتیبہ الدینوری جو متوفی سنہ 274 ہیں، وہ شریف رضی سے 200 سال پہلے آئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں 200 یا 150 سال پہلے آئے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے اپنی کتاب میں الامام والسیاسہ میں اس کو نقل کیا، الامام والسیاسہ لابن قتیبہ الدینوری، جز نمبر 1، اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب چھپی ہے سنہ 1990 میں۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 113 میں کتاب علی الی معاویہ مرۃ ثانیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کے خط معاویہ کو دوسری دفعہ، فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعنا الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار۔ وہی خطبہ جو نہج البلاغہ کیا اس سے پہلے یہ لا چکے ہیں اپنی کتاب میں۔ اور اسی طرح کتاب واقع السفین نصر ابن مزاحم کی جو کتاب ہے اس میں سے وہ بھی نقل کرتے ہیں، کن سے؟ شعبی سے، عامر ابن شراحیل شعبی سے، کہ جو مخالفین کا ہیں وہ ان کے کتاب سے نقل کرتے ہیں۔ یہ کتاب واقع السفین ہے نصر ابن مزاحم المنقری، متوفی سنہ 212۔ یہ کتاب مصر میں چھپی ہے۔ یہ جو ایران میں لکھا ہے نا منشورات مکتبۃ مرشد نجفی، یہ آف سیٹ ہے، اصل میں یہ مصر کی چھپی ہے۔ یہ مصر کی کتاب کو ان لوگوں نے دوبارہ اسی کو فوٹو کاپی کر کے چھاپ دیا، اس کو آف سیٹ بولتے ہیں۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر 227 میں روایت ہے عمر ابن سعد سے، نمیر ابن وعلہ سے، عن عامر الشعبی، وہی روایت جریر والی روایت یہاں پہ ہے کہ اس میں آ جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما بعد فان بیعتی بالمدینہ لزمتک وانت بالشام۔ یہ بھی شعبی شیعہ نہیں ہے، تو یہ شیعہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ مخالفین کی حدیث ہے بھائی، مخالفین کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بات سنیں، یہ روایت اس لیے اہم ہے، یہ روایت اگر ہم اس کو مان بھی لیں نا، اس کے کوئی اعتبار نہیں ہمارے نزدیک، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں معاویہ جو ہے، لوگوں کو معاویہ کا جو صوبہ تھا شام، یہ کب فتح ہوا ہے؟ عمر کے زمانے میں فتح ہوا۔ وہاں کے سب لوگ پرانے صحابی نہیں ہیں، وہاں کے سب لوگ یہ بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ اور معاویہ وہاں پہ کیا تھا؟ وہ لوگ سب ابو بکر عمر کو خلیفہ مانتے تھے، عثمان کو بہت ہی نیک خلیفہ مانتے تھے، اور وہ معاویہ نے ان کو جمع کیا ہے کہ ہم کیا، ایک منٹ بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مخالفین کی خطبات ہیں، تو ہم کیسے مان لیں یہ مخالفین کے خطبات ہیں؟ کیونکہ ابھی جو چھپ رہی ہے جتنی بھی نہج البلاغہ جو چھپی ہیں لاہور سے، کوئٹہ سے، یا جہاں سے بھی، اس میں تو ایک ہی چلتی آ رہی ہیں۔ اگر ٹھیک ہے نا، نہج البلاغہ سے اگر پہلے ایسے ہم ایسے تو پھر ہم آپ کی بھی حدیثوں کو رد کر دیں کہ مخالفین کے اوپر ہے پھر۔ تو نہج البلاغہ میں اس خطبے کا کوئی سند ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہاں سے نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی سند نہیں ہے۔ اور اس نے اپنے خطبے کا، اس نے اپنے کتاب مصنف نے ہی نہیں کہا کہ میں صرف شیعہ احادیث لاؤں گا، تو وہ مخالفین کے احادیث اپنے کتب میں بہت نقل کرتا ہے۔ اس کے میرا جو تقریر ہے نا یوٹیوب پہ، کیا نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر کی تعریف ہے، اس کو میں آپ دیکھ لیں، اس میں نے بہت دکھا دیا کہ وہ اپنی کتابوں میں کیسے مخالفین کے احادیث بہت لاتا ہے، اور کہتا بھی نہیں کہ مخالفین کی حدیث ہے، تو اس کی لاپرواہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ معتبر حدیث ہے یا نہیں؟ اس کے سند دیکھیں گے، سند ہے نہیں، اس نے کہاں سے لایا ہے ہمیں نہیں، میں نے آپ کو دکھا دیا آپ کی کتاب سے، شریف رضی سے 150 سال پہلے ابن قتیبہ نے اپنے کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا۔ ابن قتیبہ دینوری سنہ 274 کا متوفی ہے، بہت بڑا محدث ہے جماعت عمریہ کا۔ پھر پوچھ رہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلا، ٹھیک ہے نا۔
یا اگر اس کے شیعہ مصادر میں اگر اس کی سند ہوتی کہ بھئی یہ شیعہ حدیث ہے تو پھر ہم کہہ سکتے کہ یہ شیعہ حدیث ہے. جب سند ہی نہیں ہے، بغیر سند کے نقل کیا ہے، اور جو سند کے ساتھ جو منقول ہے کتاب نصر ابن مزاحم من قری میں، وہ مخالفین کے راوی سے ہے. وہ کون ہے؟ عامر ابن شراحل الشعبی. شعبی جو ہے بہت بڑا محدث ہے جماعت عمریہ کا. اس کو ہم رد جی، کرتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں. تاکہ پھر ایک مائنڈ بن جائے نا. سند کے ساتھ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے عالم کو لے کے آؤ نا تاکہ اس کو بات سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تم پہلے میرا تقریر سن لو. وہ تقریر کیا نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر کی تعریف ہے یا نہیں ہے، اس کے سننے کے بعد ادھر آ جانا. ٹھیک ہے نا؟ پھر مزید آپ سے بات ہوگی. اوکے اوکے بھائی، سمجھ آ رہی بات؟ اوکے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے، اب دوسروں کے باری دیں گے دوسروں جی کو. جی 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 تھینک یو سر، تھینک یو سر. خدا آپ کو جزائے خیر دے. وہ میرا پہلے تقریر سن لیں، اس میں نے بہت واضح کر دیا کہ یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. اوکے، اگر کوئی شیعہ حدیث مل جائے تم کو کہ اس میں ابوبکر کی عمر کی تعریف ہے تو ابھی میں تشیع کو چھوڑنے کو تیار ہوں. اہل بیت علیہ السلام نے ابوبکر عمر کی خلافت کو صحیح کہا ہو تو اس کو رد کرنے والا کافر ہے. لیکن آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا. اہل بیت علیہ السلام ابوبکر عمر کی خلافت کو باطل سمجھتے تھے.